आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला ने ये मज़मून बयान फरमाया कि सहाबा कराम को ओहद के मैदान में बहुत गम मिले हैं। इसी आयत मार्का में ये भी बयान किया जा रहा है कि आखिर क्यों सहाबा कराम को इतने गम दिए गए जबकि वो मुखलिस भी थे और हमदर्द भी थे। फिर उससे पहले एक और ख़ूबसूरत बात ये भी है कि हम इन आयात में देखते हैं कि अल्लाह ताला सहाबा कराम की गलती को मेंशन कर रहे हैं कि तुमने नबी अलैहिस्सलाम को गम दिया, तुमने इख्तलाफ किया, नाफरमानी की, ये सब की वजह से तुम्हें शिकस्त का गम जो है वो सहना पड़ा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला इतने मुअज़्ज़ज़ अंदाज़ में सहाबा किराम की इस कमी को बयान फरमाते हैं कि गोया कि गलती मेंशन भी हो रही है मगर गलती करने वाले की तज़लील नहीं हो रही। एक सत्तारी का मामला है, वो हमें इन आयात में नज़र आता है। इसलिए हमें आयत मुबारका में अफ़ा अन्कुम, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल मुमिनीन के अल्लाह ताला ईमान वालों के ऊपर बड़े फ़ज़ल करने वाले हैं। ऐसे खूबसूरत अल्फाज हमें इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में नज़र आ रहे हैं। मज़मून यही चल रहा है कि सहाबा किराम से ये ख़ता हो गई है, मगर साथ-साथ इतने प्यार भरे अल्फाज भी जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो गोया कि गलती को छुपाने का अंदाज़ है, गलती बतानी भी है, मगर गलती बताने के साथ-साथ इंसान की इज़्ज़त नफ्स को भी बरकरार रखना है और उसको तसल्ली भी देनी है। फिर इस आयत मुबारका की एक और खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहाबा किराम को इतने गम क्यों दिए गए थे, और दो वजह बताई जा रही हैं। ये दो वजह ऐसी हैं कि ये हमारी पूरी नफ्सियात के बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। पहली वजह ये बयान की गई लिकई ला तहज़नु अला मा फ़ातकुम, ताकि तुम इस बात के ऊपर गम ना करो जो तुम्हारे हाथ से चला गया है। ये बाज़ औक़ात हमसे अच्छी नीयत हो जाने के बावजूद भी, अच्छे इरादे होने के बावजूद भी हमसे ख़ताएँ हो जाती हैं, यानी कि अच्छे कामों में भी गलतियाँ इंसान से बहरहाल हो जाती हैं। तो वो जो रिग्रेट और पछतावा इंसान के दिल में आता है, और यही वो मौका होता है कि शैतान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है हमारे ही खिलाफ, कि हमें उस गलती का कुछ ज़्यादा ही गम दे देता है कि ऐसे ना होता, ऐसे हो जाता, मैं ऐसे ना करता तो फिर ऐसे ना होता, और ये सब कुछ मुझसे क्यों हुआ। तो गोया कि इस दुख से अल्लाह पाक ने निकाल दिया कि तुम्हें इतने गम इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम माजी के गम से निकल जाओ कि ये सब कुछ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ। यानी कि सहाबा किराम भी तो आखिर ये बात सोचते होंगे ना कि अल्लाह ताला हमारे जज्बों में क्या कमी थी, हमारे मोहब्बतों में क्या कमी थी कि हमें इस तरह की सख्त आजमाइश जो है वो देखनी पड़ी। तो ये गम के ऊपर गम देना जो है ये माजी के रिग्रेट से निकालने के लिए था। और फिर फरमाया कि वला मा असाबकुम, और जो तुम्हें अब कोई तकलीफ़ आगे पहुँचने वाली हो तो उसके लिए भी तुम्हें जो है वो तैयार किया जाए, इसलिए तुम्हें ये गम दिया गया है। इसकी मिसाल यूँ समझें कि जैसे आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें इतनी सख्त किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब जंग के हालात आएँ तो उन्हें वो जंग इतनी मुश्किल ना लगे। हम आम ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जिन लोगों की ज़िंदगी में बड़े-बड़े मामलात आ जाते हैं या हादसात आ जाते हैं, या उन लोगों ने ज़िंदगी के मुश्किल फ़ेज़ को देखा होता है, तो जब उनकी ज़िंदगी में उससे कम दर्जे की कोई मुश्किल आती है तो उन्हें उनको हैंडल करना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले जो है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़े इम्तिहान से गुज़र चुके होते हैं। तो गोया कि उनके लिए बात के मामले आसान हो जाते हैं। तो सहाबा किराम के लिए इससे बड़ा मामला क्या होता कि नबी अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर, ज़ख़म की खबर, इतने सहाबा की शहादत, और इन्हीं सहाबा किराम ने आगे खंदक भी लड़नी थी, ग़ज़वा तबूक भी करनी थी, और इसके बाद भी इस्लाम को दूर दराज तक पहुँचाना था और कितने ही दुश्मनों से मुकाबला करना था। तो इतने मुश्किल हालात से गुज़ारने की वजह ये थी कि आने वाले वक्त में अगर तुम्हें कोई मुश्किल ऐसी हैंडल करनी पड़े तो चीज़ तुम्हें मुश्किल ना लगे। फिर आयत नंबर 154 के पहले हिस्से में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर इस गम के बाद अल्लाह ताला ने तुम पर इत्मीनान नाजिल फरमाया, यानी वो नींद जो तुम में से एक ग्रोह पर तारी हो गई, और एक ग्रोह ऐसा भी था कि जिन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी, और वो कह रहे थे कि हमारे लिए भी इख्तियार में कोई हिस्सा है या नहीं। इस आयत मुबारका के पहले हिस्से में ओहद के मैदान की एक और कैफियत को बयान किया जा रहा है, जब सहाबा कराम शदीद गमों में थे। इवन ये गम भी कि कहीं काफिर दोबारा से हमला भी कर सकते हैं। इतने ज़्यादा गमों में अल्लाह ताला उनके ऊपर एक एहसान को इस आयत मुबारका में बयान फरमा रहे हैं, और वो एहसान ये है कि अल्लाह ताला ऐन मैदान जंग में सहाबा कराम के ऊपर एक ऊँग, एक नींद जो है वो तारी कर देते हैं। कुरान पाक में हर बात जो बयान की जाती है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो वो महज एक जुमला नहीं होता, एक बात नहीं होती, वो पूरा एक टॉपिक होता है जिस पे रिसर्च की जा सकती है। मसलन जैसे यहाँ पे अमनतन नुआसन की बात की जा रही है, तो हम अब नींद के ऊपर एक तरह से हमारी तहकीक होनी चाहिए कि नींद किस तरह से इंसान की नफ्सियात के ऊपर, जहन के ऊपर, उसकी कारकर्दगी के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर जो है वो असर करती है।
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بڑی-بڑی جو امپائرز تھیں، جب ان کی بہت بڑی-بڑی آرمیز کسی سے جنگ کرنے کے لیے جاتی تھیں، تو جنگ سے ایک دن پہلے وہ اپنی آرمی کو سونے کی بہت تاکید کرتے تھے، بلکہ سلا دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ جب آپ جنگ سے پہلی والی رات جو ہے وہ ٹینشن میں گزاریں گے، تو اس کا اثر آپ کے آنے والے دن میں جو ہے کارکردگی پر پڑے گا۔ لہٰذا وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ کوئی ٹریننگ، کوئی کچھ بھی نہیں، صرف رات کو سکون کی نیند جو ہے وہ فوجیوں کو سلا دیا جاتا تھا۔ اس پہ آپ مزید ریسرچ بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی کہ نیند جو ہے، بعض اوقات انسان بہت ٹینشن میں ہوتا ہے، بہت دباؤ میں ہوتا ہے، اور کسی غم کا بوجھ بعض اوقات بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان بڑا ہلکا پھلکا جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس بات کے اوپر تو مزید بہت تحقیق کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو بہت خلاف معمول بات ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام پہ جو نیند طاری کی گئی تھی، نہ تو وہ جنگ سے ایک رات پہلے کی تھی، بلکہ عین میدان جنگ میں تھی۔ اب یہ نیند کیا چیز تھی؟ تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ واقعی ایک اونگ کی سی کیفیت تھی جو کہ صحابہ کرام پہ نازل ہوئی۔ جیسے بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ لڑکھڑانے شروع ہو گئے تھے، ہمارے ہاتھوں سے عین ممکن تھا کہ تلوار گر جاتی۔ اس طرح کی جو نیند تھی وہ ہم پہ غالب تھی۔ اور لیکن صحابہ کرام گھوڑوں کے اوپر سوار تھے یا وہ پیدل کیفیت میں تھے، مگر اسی حالت میں ان کے اوپر نیند تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اونگ تو تبھی طاری ہوتی ہے کہ جب انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے۔ بہت بے چینی کی کیفیت میں تو انسان کے اوپر نیند نہیں آ سکتی، اونگ نہیں آ سکتی۔ تو یہاں سے پھر بعض اہل علم نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ صحابہ کرام پہ اگرچہ یہ سارے غم اور دکھ اور یہ کیفیات تھیں، مگر ان کے دل مطمئن تھے۔ اور دل ان کے مطمئن کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے دانستاً یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، ان سے سچویشنل جو ہے یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا سے بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں کہ آنے والے لوگوں کے لیے کتنے لیسن ہیں جو ہمیں صرف اس میدانی جنگ سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جب انسان اپنے ارادے سے کوئی غلطی نہیں کرتا، جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، اور وہ حادثاتی طور پہ اس سے اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو انسان دلی طور پہ جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام بھی دلی طور پہ جو ہے وہ مطمئن تھے، اس لیے ان کے اوپر ایک اونگ اور ایک نیند سی طاری ہو گئی تھی۔ جبکہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ اونگ کوئی فزیکل نیند نہیں تھی، بلکہ دراصل میں یہ دل کا اطمینان تھا جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام اس وقت جس طرح کی کیفیت میں تھے، انہیں دراصل میں دل کے اطمینان کی بہت شدید ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر لا سکیں۔ اس کی مثال ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم سے ایسی شدید غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں اتنا شدید غم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری معافی مانگنے پر ہمارے دلوں میں وہ اطمینان نہ اتاریں تو ہمارے لیے آنے والی زندگی بہت مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری معافی مانگنے پہ عموماً ہمارے دلوں میں ایک ایسا اطمینان اور سکون اتار دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں زندگی میں آگے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو صحابہ کرام پہ تو عین میدان جنگ میں نازل ہوئی، اور ایک عام مومن کے دل پہ معافی مانگنے کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک اور بہت خوبصورت نقطہ جو سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں غلطی کا احساس دیکھتے ہیں، پچھتاوا دیکھتے ہیں، غم دیکھتے ہیں، تو فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ عین میدان جنگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اطمینان قلب جو ہے وہ نصیب فرما دیا۔ جبکہ ہم انسانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو غلطی کرتا دیکھتے ہیں تو ہم اس کو جلدی معاف نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا احساس ہونے دو، تھوڑا سا اس کو بھگتنے دو، اس کو پتہ تو چلے کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ تو ہم کسی کو فوراً معاف نہیں کرتے، احساس دلانے کے چکروں میں معافی کو بہت لیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ انداز اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ندامت دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو فوراً معاف کر کے اطمینان قلب سے نواز دیتے ہیں۔ اب آیت کے اس حصے تک تو صحابہ کرام کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی غلطی بھی بیان کر دی، ان کا غم بھی بیان کر دیا، ان کی معافی اور اطمینان قلب کو بھی بیان کر دیا۔ اب دوسرے گروہ کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ دوسرا گروہ کیسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ گروہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق ایسا گمان کر رہے تھے جو کہ جہالت کے خیالات تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ تو یہاں پر تو ان منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہماری بھی کوئی بات مانے گا، ہماری بھی کوئی رائے لے گا۔ لہٰذا یہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد سے لڑنا جو کہ اپنے سے دگنی ہے تو یہ تو خودکشی ہے، ہمیں یہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے نہیں لڑنا چاہیے۔
اور جو دوسرا معنی یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ بہت غور طلب ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے ویسا ہی گمان کرتے ہیں۔ اب انہیں حالات اگر مشکل نظر آ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان کرنے شروع ہو گئے ہیں، جبکہ ایمان والا کیا کرتا ہے کہ ایمان والا اگر مشکل حالات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ اس مشکل میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، اس کے بعد میرے لیے کوئی آسانی ہوگی۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے، جو منافقین کا گروہ ہے، وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے فیور، اس کی سوچ اور اس کی مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنے موڈ کے مطابق جو ہے وہ گمان کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی اہم بات جو اہل علم نقطہ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ یہ تو منافقین کا ریئیکشن بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے ویسا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان کرتے ہیں، لیکن کیا آج کا مسلمان بھی ایسا ہی نہیں ہے کہ جب اس کا موڈ اچھا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے، لیکن جب اس کا موڈ صحیح نہیں ہوتا ہے یا جب حالات اس کے فیور میں نہیں ہوتے ہیں یا جب اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری سنتے کیوں نہیں ہیں، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا۔ یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں کہ کیا ہم اپنے موڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان رکھتے ہیں یا ہم اپنے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا بہت اہم بات کہ صحابہ کرام اپنے موڈ اور حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان نہیں رکھا کرتے تھے، وہ اپنے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان رکھا کرتے تھے۔ ہم ذرا اپنا موازنہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کتنے موڈی ہیں، جیسا ہمارا موڈ ہوگا ویسا ہی ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان بھی ہوتا ہے۔ اگر موڈ اچھا ہے تو رب اچھا ہے، اور اگر موڈ اچھا نہیں ہے تو پھر ہم بھی ظن الجاہلیہ ہی کرتے ہیں، برے گمان ہی کرتے ہیں۔